بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا وقال تعالی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، پردہ نشی مائیں اور بہنیں، میں نے سورہ بقرہ اور سورہ نساء ان دونوں سورتوں کی آیتوں میں سے دو آیتوں کا انتخاب کیا ہے جس کا تعلق عورتوں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ تم عورتوں کے ساتھ معروف طریقے کے مطابق اچھی زندگی گزارو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناپسند لگے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سے خیر کو جمع کر رکھا ہے۔ اور دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں در حقیقت عورتوں کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے پوری دنیا کے اندر، صرف عرب کلچر میں نہیں، عرب معاشرے میں نہیں، پوری دنیا میں، اپنے خود انڈیا میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ عربوں میں بھی نہیں تھی، بلکہ وہاں تو بعض قبیلے ایسے تھے جہاں اگر معلوم ہوتا کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو ان کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ پورے عرب میں ایسا نہیں تھا، چند قبیلے تھے جہاں ایسا تھا، یہ تصور تھا۔ اپنے خود انڈیا کے اندر عورتوں پر طرح طرح سے ظلم ہوا کرتا تھا۔ اگر خاوند کا انتقال ہو گیا تو عورتوں کو بھی جلا دیا جاتا تھا، ستی کی رسم تھی۔ اسلام آیا، اسلام نے کہا نہیں، جس طرح مرد کی ایک حیثیت ہے مستقل، ویسے ہی عورت کی بھی ایک مستقل حیثیت ہے، اور اس کو وہ عزت بخشی، ان کے مقام و مرتبے کو بلند فرمایا کہ قرآن و حدیث میں بے شمار آیتیں نازل فرمائی۔ بلکہ آپ غور کیجئے، پورے قرآن میں کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے جو مردوں کے نام سے ہو، لیکن ایک مستقل صورت عورتوں کے نام سے ہے جس کو سورۃ النساء کہتے ہیں۔ تیسرے پارے سے چوتھے پارے میں وہ شروع ہوتی ہے، چھٹے پارے میں ختم ہوتی ہے۔ بہت لمبی صورت ہے جس میں عورتوں سے متعلق احکام وغیرہ، میراث سے متعلق احکام وغیرہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ کوئی صورت ایسی نہیں ہے سورۃ الرجال ہو مردوں کے بارے میں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن عورتوں کی عظمت کے پیش نظر کہ لوگوں کے ذہنوں میں عورتوں کے بارے میں جو غلط تصور بیٹھا ہوا ہے، اسلام نے اس کو ختم کرنا چاہا اور اس کو وہ مقام بخشا۔ آپس کے رشتے کو مضبوط کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ جب دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں شادی کی شکل میں، تو پھر صرف ایک میاں بیوی نہیں جڑتے، بلکہ پورا کنبہ جڑتا ہے، خاندان جڑتا ہے، دونوں کے رشتہ دار جڑتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ خاص طور پر جو عورتیں تمہارے پاس آئی ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، بھائی بہن کو چھوڑ کر، اور تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا عہد کر رکھا ہے، وہ کمزور ہے فطرتاً۔ اللہ نے اس کی تخلیق ایسی کی ہے کہ اس کو مضبوط کاٹھی والا نہیں بنایا، ان سے وہ کام کرنے کے لیے ان کو اللہ نے پیدا کیا جو ان کی جذبات سے متعلق ہو۔ اس لیے آپ دیکھیے گا عورتوں میں جذبات بہت ہوتے ہیں۔ بچوں کے پالنا کوئی مرد نہیں پال سکتا، عورتیں ہی پال سکتی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر ممتا رکھی ہے، رحم کا مادہ رکھا ہے، جذبہ رکھا ہے، مرد کے اندر وہ نہیں رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ دنیا میں ہر چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ جس عورت سے تمہاری شادی ہو رہی ہو، نکاح ہو رہا ہو، تمہیں اس کی کوئی بات ناپسند لگے، تمہیں اس کی خوبصورتی پسند نہ آئے،
وہ غریب خاندان کی ہو، مال و دولت والی نہ ہو، لیکن اس سے تم جی کو چھوٹا مت کرنا، اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرتے رہنا، وہ کمزور ذات ہے، اور اس کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آنا، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اور ان کے احترام کے ساتھ پیش آنا، اور یہ سمجھنا کہ اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی عیب ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے کوئی ایسی اولاد پیدا کرے جو نیک صالح ہو، جو تمہارا بھی نام روشن کرے اور اس عورت کا بھی نام روشن کرے، خاندان کا بھی نام روشن کرے۔ اسی لیے کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کون نیک ہے، کون بدبخت ہے، کون خوش نصیب ہے، کون بد نصیب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں کہ بہت سے غریب خاندان سے آئے ہوئے بچے بہت ٹاپ ہوتے ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، وہ اللہ ان کے اندر بہت سے جوہر رکھ رکھا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ جس گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، شوہر اور بیوی کے اندر انبن رہتی ہے، اس کے بچے بھی جھگڑالو پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ نفسیاتی طور پہ بھی تسلیم کیا گیا ہے، اس لیے گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ حکم دیا کہ جو عورت تمہارے پاس آئی ہے وہ تمہارے گھر کی لونڈی بن کر نہیں آئی ہے، وہ تمہاری خدمت کرنے کے لیے بن کر نہیں آئی ہے، وہ اپنی مستقل حیثیت کے ساتھ آئی ہے۔ جس طریقے سے تمہاری چیز ہے، تمہاری ملکیت ہے، عورتوں کو بھی اللہ نے مالک بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے جس طریقے سے تم پر نماز فرض ہے ان پر بھی فرض ہے، تم پر روزے فرض ہے ان پر بھی فرض ہے، تم پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو جس طریقے سے ہر چیز کا اللہ نے ان کو مالک بنایا ہے، اسی طریقے سے ان کا خیال رکھنا اور ان کے بارے میں سوچنا یہ دین کا تقاضا ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے بہتر ہونے کے معیار کیا بتلایا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ وہ مرد سب سے اچھا ہے جو خوب پیسہ کماتا ہو، جو سماج کے اندر اور سوسائٹی میں جن کا اچھا رتبہ ہو، نہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہو، اور دیکھو میں تم سب میں اپنی بیویوں کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، اور بالکل مشکل حالات میں ہر ایک گزرے، لیکن اس کے باوجود بھی تمام بیویوں کے حقوق آپ نے ادا کیے۔ آپ نے بتلایا کس طریقے سے بیویوں کو رکھا جاتا ہے، کس طرح ان سے محبت کی جاتی ہے، کس طرح ان کی ناز برداری کی جاتی ہے، کس طرح ان کے حقوق کو ادا کیا جاتا ہے۔ آپ روایت پڑھ لیجئے، پوری حدیث کی کتاب پڑھ لیجئے، ایک روایت ایسی نہیں ملتی جس میں کسی خاتون نے، آپ کی کسی بیوی نے شکایت کی ہو کہ ہمیں آپ سے یہ تکلیف ہے، آپ سے یہ پریشانی ہے، آپ مجھے بہت ڈانٹتے ہیں۔ نہیں، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا یہ بتائیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب گھر میں آتے ہیں تو مسکرا کر داخل ہوتے ہیں۔ آج تو ہم دوستوں یاروں میں بہت مسکراتے رہتے ہیں، اور جیسے گھر میں آتے ہیں تیوڑی چڑھ جاتی ہے، اور اس طرح آرڈر کرتے ہیں جیسے کوئی جلاد آرڈر کر رہا ہے، پانی لاؤ، فلاں لاؤ، فلاں لاؤ، اگر تھوڑا تاخیر ہو گئی تو پھر مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے، اور اس کے بعد فرمایا وہ اس طرح گھر میں رہتے جیسے عام آدمی رہتا ہے۔ وہ ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے، کچن کے اندر بھی ہاتھ بٹاتے تھے، گھر میں جھاڑو صفائی کر لیا کرتے تھے، بکری موجود تھی اس کا دودھ دو لیا کرتے تھے، یعنی ہمیں بہت آرام پہنچاتے تھے۔ یہ مرد کے بہتر ہونے کا معیار ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اور کوئی تانا دے گا وہ تو بیوی کا غلام بن گیا ہے۔ یہ لوگ تانے دیتے ہیں، جب اس طرح کوئی کام کرے ہاتھ بٹائے تو لوگ تانے دیتے ہیں۔ لوگ تانے دینے والے دیتے رہیں، آپ سنت کے نہیں ایسے کام کرے کہ میرے نبی نے ایسا کیا اپنی بیویوں کے ساتھ، ہمیں بھی کرنا ہے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک بات، دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ واہ، قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے لباس کا، لباس کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد لباس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کی کمزوری کو، آپ کے عیب کو چھپاتا ہے۔ آپ کے بدن میں جو بھی داغ دھبے ہوں آپ کپڑا پہن لیجئے، نظر نہیں آئے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بیوی شوہر کے اندر اور شوہر بیوی کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اس کو چھپائے، ان کو بیان نہ کرے کسی سے، یہیں سے رشتہ داری ٹوٹتی ہے۔ تذکرہ یہاں سے وہاں، گھر سے باہر ہوا، رشتہ داری ٹوٹتی ہے۔ تو دونوں آدمی کو کمپرومائز کرنا ہے،
اگر بیوی کے اندر کمی ہے عورت اس کو شوہر برداشت کرے، شوہر میں کمی ہے تو بیوی اس کو برداشت کرے۔ نمبر 2، لباس کا ایک بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ زیب و زینت ہوتا ہے۔ آدمی جب لباس پہن لیتا ہے تو خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ننگے بدن رہے یا آدھا لباس پہنے تو اس کے بدن میں خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی۔ تو دیکھتے ہیں آج کل میچنگ کا رواج چل پڑا ہے، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، جیسا جوتا ہو ویسا ہی کپڑا ہو، ویسا ہی کنگھی ہو، بال ہو، سب کچھ صحیح ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ گویا اسلام کے اندر مطلوب ہے، اسلام نے اس کو چاہا ہے کہ اچھے طریقے سے رہو۔ چنانچہ لباس پہن کر ایک آدمی ایک دوسرے کے ساتھ زیب و زینت اختیار کرتا ہے گویا اپنا۔ اسلام نے کہا ہے کہ گویا کہ عورت مرد کے لیے اور مرد عورت کے لیے زیب و زینت اختیار کرے، کسی اور کے لیے نہ کرے، کسی اور کے لیے نہیں کرے۔ آج عورتوں کا خاص طور پر مزاج بن گیا ہے، کہیں مارکیٹ نکلنا ہو تو اب دیکھیے خوب بن سور کر رہیں گی، لیکن جب گھر کے اندر ہو، شوہر کے پاس ہو تو زیادہ اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک عالم تو وہ کہا کرتے تھے کہ عورتیں آج کل جو ہیں وہ عالم کے لیے سجتی ہیں، بعالم کے لیے نہیں سجتی، حالانکہ ان کو اپنے شوہر کے لیے سجنا چاہیے۔ دنیا کی کیا فکر ہے ان کو بھائی؟ ان کو اپنے گھر میں رہنا ہے، شوہر کو خوش کرنا ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بھی بیوی کے سامنے جب جائے تو زیب و زینت اختیار کر جائے۔ تیسری چیز جو لباس کا مقصد ہے وہ ہے راحت۔ آپ کپڑا پہن لیتے ہیں تو گرمی کا موسم ہوتا ہے تو آپ ٹھنڈے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ گرمی سے وہ بچائے، اور جب ٹھنڈک کا موسم آتا ہے تو گرم لباس پہنتے ہیں تاکہ وہ آپ کو ٹھنڈک سے حفاظت فرمائے، گویا راحت کا ذریعہ ہے وہ۔ ایسے ہی عورت کو شوہر کے لیے اور شوہر کو عورت کے لیے راحت کا ذریعہ بننا چاہیے آپس میں۔ یہ تعبیر ہے جو قرآن کی ایک آیت میں، ایک لفظ میں ادا ہو گیا، ورنہ اگر وہ چاہتی تشریح کرنے تو بہت لمبی تشریح ہو سکتی تھی اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم عورتوں کے لیے لباس بن جاؤ، عورتیں تمہارے لیے لباس بن جائے، ان کی ساری کمزوریوں کو تم چھپاؤ، ان کے عیبوں کو تم چھپاؤ اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر عورت کے اندر کوئی ایک خامی ہو تو اس کی بنا پر ان کو چھوڑ نہ دو، ان سے منہ نہ پھیر لو، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اور اچھائی بھی تو ہو، ان پر نظر رکھو۔ تو عقل مند انسان اچھائی پر نظر رکھتے ہیں اور برے انسان جو ہوتے ہیں وہ عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے اگر سماجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں محبت چاہیے اور آپس کے رشتے کے اندر مضبوطی چاہیے تو پھر سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ محبت دیجیے تو محبت ملے گی۔ اگر محبت نہیں دیں گے، محبت نہیں بانٹیں گے تو دوسروں سے محبت لینا کی تمنا کرنا یہ فضول سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو قرآن و حدیث کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ گھر ہمارے لیے دنیا ہی کے اندر جنت کا نمونہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔